آج کا جو موضوع منتخب ہوا ہے اس خطبے کے لیے، اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رتبے سے آگے بڑھانا کیسا ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے، جب تک ساری چیزیں اپنی حد میں چلیں، ساری چیزیں اپنی حد میں ہوں، تب تک کوئی چیز ڈس بیلنس نہیں۔ مثلا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ محبت کرنے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اگر رد و بدل ہیر پھیر ہو گیا تو پھر معاملہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جاہل کو عالم کہہ دیا جائے، کسی عالم کو علامہ کہہ دیا جائے، کسی علامہ کو امام کہہ دیا جائے، کسی امام کو رسول کہہ دیا جائے، اور کسی رسول کو امام الانبیاء کہہ دیا جائے، امام الانبیاء کو اللہ کہہ دیا جائے، تو یہ ان کی ذات میں ان کی حد سے آگے بڑھانا ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمی کی اور کمی کر کے ان کی بے عزتی کی۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے اور بہت ہی غلط ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے، ان کا رتبہ جو ہے، اس سے آگے بڑھا دیا، اس سے آگے بڑھا دیا۔ اگر کسی کے شان اور کسی کے رتبے کو اس کے حد سے آگے بڑھا دیا جائے تو یہ استہزاء اور مذاق ہے۔ تو بعض لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی بھی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی ذات سے، ان کے عہدے سے آگے بڑھا کر پیش کر دیا۔ دونوں چیزیں، ایک بے عزتی ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، اور ایک میں استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ کسی جاہل کو عالم کہہ دینا، اور کسی عالم کو علامہ کہہ دینا، کسی علامہ کو امام کہہ دینا، کسی امام کو رسول کہہ دینا، کسی رسول کو امام الانبیاء کہہ دینا، امام الانبیاء کو اللہ کہہ دینا، اسی طرح سے ان کی ذات میں آگے بڑھانا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے دوسروں کو تو لے کر تنقیص اور تذلیل کیا ہی، ان کے رتبے سے آگے بڑھایا ہی، خود ہمارے رسول، ہم سب کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکتوں سے بچ نہ سکے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے تنقیص کی اور کچھ لوگوں نے حد سے بڑھا دیا آگے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہی دیکھیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی توقیر، ان کی عزت، اور ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنا، ان کا نام اچھے سے لینا، ان پر درود پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، مگر شریعت کے حد میں۔ کیا؟ شریعت کے حد میں ہونی چاہیے، شریعت کے باہر نہیں۔ ہمارا جو من کہتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہمارا جو من کہتا ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ شریعت جس چیز کو برا جانتی ہے وہ برا ہے، شریعت جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے وہ اچھا ہے۔ ہمارا دماغ نہیں، ہمارا دماغ میزان نہیں بن سکتا، ہمارا دماغ ترازو نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے ترازو کا کام اللہ کا کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ دو چیزیں غور کیجیے گا، اور اسی عبد اور رسول پر پورا خطبہ انشاءاللہ ہوگا۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبد کا معنی ہوتا ہے ایسا انسان جو آزاد ہو یا غلام ہو، چاہے آزاد ہو چاہے غلام، ایسا شخص چاہے آزاد ہو چاہے غلام، ایسا انسان، ایسا آدمی چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، اس کو کہتے ہیں عبد۔ عبد، عین بے دال، یہ عبد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے جو چاہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم جو رویہ اختیار کریں، ہمارا جو ایمان ہو، ہمارا جو عقیدہ ہو، وہ یہ ہو کہ ہمارے رسول، ہم سب کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اگر ان کی عبدیت سے، عبد معنی سمجھ گئے نا، عبد کا معنی آدمی، عبد کا معنی آزاد یا غلام آدمی، انسان، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اس عبدیت سے باہر نکال کر ہم کچھ دوسرے مخلوق بنا دیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، شان میں گستاخی ہے۔ کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں، اور کلمہ شہادت میں کیا ہے؟ جہاں پر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر ہم کہتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعض اسکولوں میں عبدہ ورسولہ سکھایا جاتا ہے، آپ اس کو ٹوکیں، خود بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ عبدہ ورسولہ، رسولہ نہیں ہے، عبدہ ورسولہ اصل لفظ یہ ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کیا کہ بے شک ہمارے رسول، یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عبد ہونا، بندہ ہونا، آدمی ہونا، انسان ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہونے میں اور ہم سب لوگ عبد ہونے میں، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، پہلے پوری بات سمجھیے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت میں اور ہم لوگوں کی عبدیت میں کوئی فرق ہے نہیں ہے۔ کیسے؟ اب انسان ہونے میں جس طرح وہ کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں،
جس طرح ان کو پیاس لگتی تھی ہمیں لگتی تھی، جس طرح وہ شادی کرتے تھے ہم بھی شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد تھی ہماری اولاد، ان کی ماں تھی ہماری ماں، ان کے باپ تھے ہمارے باپ، ان کی اولاد ہوئی، 4 لڑکیاں ہوئی، 3 لڑکے ہوئے، لڑکیوں کے بعد حضرت فاطمہ سے پھر نسل آگے چلی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بعد جو ہے نسل چلی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگتی تھی، خون نکلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نکلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے، ان تمام حوائج اور ضروریات کے بنا پر جس طرح ان کو یہ ساری ضروریات انسان ہونے کے ناطے تھے، ویسے انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے بڑی فضیلت اگر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہے؟ رسول ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنائے جانے کے بعد کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ جہاں مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اور بندہ اور آدمی اور انسان مانتے ہی نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ مانو نہ مانو، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ غور کیجیے گا، اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے چلایا، راتوں رات چلایا، الی المسجد الاقصی بیت المقدس تک۔ کس کو چلایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو چلایا۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی بندہ کہا، ہم کو بھی عبد کہا، ہم کو بھی عبد کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد کہا، ہمیں بھی عبد کہا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں بھئی عبد ہونے میں، انسان ہونے میں، آدمی ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں زیادہ فرق نہیں۔ فرق کہاں ہے؟ رسول ہونے میں فرق ہے۔ جب اللہ نے ان کو رسول بنایا تو دنیا میں سب سے بڑا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا رسول ہونے کے بعد۔ اسی لیے اللہ ہم کو بھی عبد کہتا، کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، میرے بندے میرے عبد آپ سے پوچھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہو انی قریب، اللہ بے شک قریب ہے۔ اور کیا کہا؟ اور کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو، نبئ عبادی، میرے عبد کو بتا دو، ہمارے عبد کو بتا دو، میرے بندے کو بتا دو، میرے جو ہے مخلوق کو بتا دو، انسانی مخلوق اور جناتی مخلوق کو بتا دو، کیا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے بے شک میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اور آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف سے، اے میرے بندو، اللہ کی طرف سے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس قرآن کے اندر شک کرتے ہو جس قرآن کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، بندے پر نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟ القرآن هو منزل من اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو قرآن کی آیت کریمہ، چلو کوئی حدیث بتا دو، چلو کوئی حدیث بتا دو جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، میں آدمی ہوں، میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، صحیح بخاری 34-45 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگوں جس طرح عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے آگے بڑھا کر پیش کر دیا، ان کی حد سے آگے بڑھا کر پیش کر دیا، مجھے ایسے آگے مت بڑھانا، مجھے ایسے آگے مت بڑھانا، فانما انا عبدہ، بے شک میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا، اے لوگوں کہو عبداللہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو، ورسولہ، اللہ کا رسول مجھے کہو، آگے نہیں بڑھانا، کوئی دوسری مخلوق مت کہہ دینا۔ عیسائیوں نے اس طرح بڑھایا اپنے نبی کو، تم ایسے اپنے نبی کو مت بڑھانا، اپنے نبی کے شان میں گستاخی مت کرنا۔ آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں عیسائیوں نے اپنے نبی کو کیسے آگے بڑھایا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی بن کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نبی بن کر آئے، لیکن انہی عیسائیوں کا عقیدہ تھا، عیسائیوں کا عقیدہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ پیدا کیا گیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی لڑکا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لڑکے کی ضرورت نہیں، باپ کی ضرورت نہیں
اولاد کی ضرورت تمہیں ہے، انسان کو ہے، جنات کو ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جنہوں نے ایسا کہا انہوں نے کفر کیا، وہ کافر قرار پائے جنہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ، خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، وہی اللہ ہے، دوسرا نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق انہوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں نے کہا، انہوں نے کفر کیا، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے میں سے تیسرا ہے، تین خدا ہیں ان کے لحاظ سے۔ عیسائیوں کون کون؟ دو قول ہے، اللہ ایک حصہ، عیسیٰ علیہ السلام دوسرا حصہ، مریم علیہ السلام کی ماں تیسرا حصہ۔ پھر بعد کے عیسائی آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک، عیسیٰ علیہ السلام دو، جبریل علیہ السلام تین خدا ہیں اس دنیا کو چلانے والے، تین اللہ ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو تیسرے میں سے تیسرا کہا، لقد کفر الذین، البتہ تحقیق انہوں نے کفر کیا، وہ کافر ہو گئے۔ وہ یہ تین عقائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور بہت سارے عقیدے ہیں لیکن تین ہی پر بس کیجیے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اے لوگو، جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھایا تھا آگے، مجھے ایسے مت بڑھانا آگے۔ تین عقیدہ آپ نے جان لیا کہ پہلا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، غور کیجیے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ دوسرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ، اور تیسرا تین میں سے ایک ہے، تین خداؤں میں سے ایک خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری امت میں سے بعض لوگ یہود و نصارہ کے روش پر چلیں گے، انہی کے نقش قدم پہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے وہ لوگ، تو ہماری امت کے لوگ بھی داخل ہوں گے۔ تو مسلمان پیچھے کیسے رہیں گے؟ مسلمان تو ہر معاملے میں بدعتوں میں آگے، شرک میں آگے، اس لیے کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی شرما جائے، ایسے ایسے معاملے ان کے ہیں۔ بعض مسلمانوں، سب کے نہیں، بعض مسلمانوں کے۔ لہذا جس طرح عیسائیوں نے کیا، مسلمانوں نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا سب سے پہلا کام مسلمانوں نے کیا کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ماننے سے انکار کر دیا، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اس دوسرے مخلوق ہیں۔ دوسرا عقیدہ کیا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے تعجب میں پڑھیں، لیکن ابھی جب پوری وضاحت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں غور سے سنیں، غور کیجیے گا۔ دوسرا عقیدہ میں نے ذکر کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہیں، اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے مخلوق ہیں۔ دنیا جانتی ہے، مسلمان جانتا ہے اس بات کو، نور کی مخلوق اس جہان کے اندر، اس عالم کے اندر صرف ایک ہے، اور وہ ہے فرشتے۔ اور فرشتے کھاتے پیتے، شادی بیاہ اولاد سے بے نیاز، وہ نہیں کرتے سب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں کیا، کیسے ان کو فرشتے کہہ سکتے ہو آپ؟ فرشتوں کو غم نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا۔ فرشتے روتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی۔ فرشتوں کے باپ نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، عبداللہ نام تھا۔ فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے ہوئے۔ فرشتوں کی نسل نہیں چلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، آپ نوری مخلوق کیسے کہہ سکتے ہو؟ نور کی مخلوق صرف فرشتے ہیں۔ اسی لیے آئیے دیکھیں چند اشعار میں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے چند اشعار ہیں جو لحن، طرز اور جو ہے لے کے اعتبار سے جب پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے سمندر کی لہر چل رہی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا، تھوڑا سوچیے گا، اپنی زبان سے لانے پر سوچیے گا۔ ایسے اشعار جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے آگے بڑھایا گیا، اگر آپ نے سوچا نہیں ابھی تک تو آج سوچنے کا موقع مل رہا ہے، اب سوچیے اس بات کو۔ ایک شعر ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا بہت لگن سے، بڑے طرز سے، سبھی اس کو گانا پسند کرتے ہیں، سبھی اس کو کہنا پسند کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کہا؟ سمجھے کچھ؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ کل جہاں ملک، ساری دنیا کی ملکیت، ساری دنیا کی بادشاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا کہا جا رہا ہے اس کے اندر۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ غور کیجیے گا، ساری جہان کی ملکیت، ساری جہان کی بادشاہت، اور وہ غذا میں کھانے میں جو کی روٹی کھا رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ پورے جہان کی ملکیت ہے۔ اللہ اکبر! ہم جانتے ہیں،
ہم جانتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، اے لوگوں سن لو، عالم کا پروردگار اللہ ہے، عالم کا کھلانے والا اللہ ہے، جہان کا پالنے والا اللہ ہے، جہان کو پوسنے والا اللہ، جہان کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، جسے چاہتا عذاب دیتا ہے، فانہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے لوگوں سنو، یہ آسمان، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اللہ کا ہے، جسے اللہ چاہے معاف کرے، جسے اللہ چاہے عذاب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو آسمانوں کے اندر جو چیز ہے، زمین کے اندر جو چیز ہے، اس کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے پاس ہے۔ یہاں اس شعر کے اندر کہا گیا نہیں، اللہ کے پاس نہیں، کل جہان کی ملکیت، پورے عالم کی ملکیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جبکہ اللہ کا نام لیس لک من الامر، اس معاملے کے اندر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس شعر کے اندر؟ پورے رمضان کے اندر یہ چیز پڑھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکھی منہ میں چلی گئی، روزہ فاسد ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں عقیدے کی خرابی اور شرک کی باتیں آپ سنتے ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوتا؟ سوال کر رہا ہوں میں، روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ مکروہ نہیں ہوتا؟ اس کے بعد یاد رکھیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 188 پارہ نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی ضرر اور نقصان کا مالک نہیں، کسی فائدے کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے؟ ہاں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہار گئے تھے؟ ہاں ہار گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہو لا املک نفسی، اپنے نفس کے لیے میں مالک نہیں ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے مالک ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھانسی نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے نفس کے مالک ہے نا، جب چاہے جو کر لیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ جتنا چاہتا تھا اتنی چیز ہوتا ہے، تو ساری جہان کی ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث اور اس کے تعلق سے میں کہوں گا، بہت بہترین حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیانت کرنے کے معاملے کے اوپر، آدمی کے پاس کوئی چیز رکھی ہے، اس کو رکھے رہنا، کھا لیتا ہے، بعد میں وہ کیا کہاں گیا، کھا لیا میں نے، خیانت کر دیا۔ ایسے موقع پر ان کے جرم کو، ان کی شناعت، ان کی قباحت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجیے گا، کہتے ہیں تم میں سے میں کسی کو قیامت کے دن اس حالت میں نہ ملوں کہ اپنے کندھے پر بکری لاد کے لا رہا ہے اور وہ بکری چلا رہی ہے۔ میں تم میں سے کسی شخص سے نہ ملوں اس حالت میں کہ اپنے کندھے پر، اپنی گردن پر گھوڑا لادے ہوئے ہے، اللہ اکبر، گھوڑا لادے ہوئے اور وہ چلا رہا ہے۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا، وہ کہے گا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ میں کہوں گا لا املک لک شیئا، میں تھوڑا سا بھی تمہارے لیے مالک نہیں ہوں۔ قد ابلغتک، مجھے جو پہنچانا تھا دنیا کے اندر پہنچا دیا میں نے۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اچھائی ہے، برائی ہے، یہ سارے راستے واضح کر دیے میں نے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی آئے گا جو اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوگا، مختصر کرتے ہو جاتا ہوں، ایک آدمی آئے گا سونے اور چاندی چوری کر کے جمع کر رکھا، چلو کل قیامت گردن پر لاد کر لاؤ گے تم۔ ایک آدمی آئے گا کپڑے لادے ہوئے ہوگا، کپڑے کی بھی حدیث ہے، کپڑا چوری کر لیا، کپڑے کی حدیث، کپڑا لادے ہوئے آئے گا اور وہی بات کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، بڑا وزن ہے، بہت تکلیف میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میری مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہوں، میں نے جو کچھ پہنچانا تھا تم کو پہنچا دیا تھا میں نے۔ معلوم کیا ہوا؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر پر غور کرنا اور یاد رکھا کل جہاں کا ملکیت، بادشاہی صرف اور صرف شہنشاہ عالم کے پاس ہے، اور وہ کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ایک چیز اور دیکھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے بڑا واہ سبحان اللہ، کبھی سوچا آپ نے دور اور نزدیک دونوں معاملہ ہے؟ اور ہم جانتے ہیں غائب کی چیزوں کی، پہنچ سے دور کی چیزوں کو اگر کوئی سننے والا ہے تو رب العالمین ہے۔ آپ یاد رکھیں 10 کلومیٹر دور کی بات بغیر ڈیوائس کے، بغیر مشین کے، بغیر موبائل کے، بغیر ٹیلی فون کے، بغیر کسی واسطے کے 10 کلومیٹر دور کی آواز آپ نہیں سن سکتے، آپ نہیں سن سکتے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں آپ کے بازو میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ کہتا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے نزدیک ہے، لیکن اس کے بعد تحیات میں کون سی دعا پڑھتا ہے، دعا میں کون سی دعا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے کیا پڑھتا ہے، آپ کے بازو میں بیٹھے ہیں، معلوم نہیں ہے۔ ایسی حالات کو
کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. لو ظاہری کان ہمارے پاس بھی ہے, ظاہری کان ہمارے پاس بھی ہے, ہم لمٹ سے سنتے ہیں, لیکن یہ بات کہنا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ایسے ہیں جو دور کے بھی سنتے ہیں, نزدیک کے بھی سنتے ہیں, یاد رکھیے ایسی صفت صرف رب العالمین کی ہے. قرآن کی آیت کریمہ دیکھیے, سورہ ملک کی آیت کریمہ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, اے لوگو اپنی بات کو چاہے چھپا کر کہو اور چاہے ظاہر کر کے کہو, انه علیم بذات الصدور, وہ ایسا اللہ ہے جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے, دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. اور کیوں نہ جانے, الا یعلم من خلق, وہ کیوں نہ جانے, اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے. وہ کیوں نہ جانے اپنے کریشن کو, وہ کیوں نہ جانے اپنے مخلوق کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, وہ بہت باریک بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جاننے والا, خبر رکھنے والا ہے. علماء کہتے ہیں اس بات کو, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باریک بینی ایسی ہے, کیسی ہے کہ اگر کالے پہاڑ پر کالی چیوٹی کالی رات میں پہاڑ کے دور پر کسی چھور پر کسی گفا میں کسی بل میں کسی سوراخ میں کالی چیوٹی جب چلتی ہے تو اللہ اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کی آہٹ کو سنتا بھی ہے. وہ اللہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, حدیث نمبر 188 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, کہتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وسع سمعہ الاصوات, آوازوں کو سننے کی صلاحیت بہت وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کہتے ہیں ایک عورت آئی جس کے شوہر نے کچھ غلطی کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور دوسرے کونے پہ اسی کمرے میں بھی بیٹھی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی, اتنا چپ کے اپنے شوہر کی بات کر رہی تھی, اپنے شوہر کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی. کہتے ہیں اسی کمرے میں بیٹھی تھی, میں سن نہ سکی, عرش پر موجود جلوہ افروز اللہ رب العالمین سن لیتا ہے. آیت کریمہ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 1, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا جس عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے شکوہ کر رہی تھی, اس کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا. غور کیجئے, اسی کمرے میں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں, اسی کمرے میں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں, کہتی ہیں میں بات نہیں سن رہی تھی لیکن عرش پر موجود اللہ رب العالمین نے اس کی بات کو سن لیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات سے زیادہ بڑھا کر کہہ دیا گیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہے, مذاق ہے, یہ مذاق ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی توقیر